اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل إننا عاملون۔ اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں جس چیز کی طرف آپ ہمیں بلاتے ہیں اس کے لیے ہمارے دلوں پر غلاف چڑھے ہوئے ہیں اور ہمارے کانوں میں ثقل ہے اور ہمارے اور تمہارے درمیان ایک پردہ حائل ہے، لہٰذا آپ اپنا کام کیے جائیے، ہم اپنا کام کیے جا رہے ہیں۔ یہ سورہ حامیم سجدہ کی 5ویں آیت ہے۔ اس سے پہلے کی آیت میں ان منکرین حق اور منکرین توحید کا بیان چل رہا تھا کہ وہ لوگ اللہ کے کلام کو منزل من اللہ نہیں سمجھتے تھے اور اس کی جو خوبیاں بیان کی گئی تھی اس کو تسلیم نہیں کرتے تھے کہ بشیر و نذیرہ اور فصلت آیات، اور اس کی وجہ سے وہ اس سے دوری اختیار کیے ہوئے تھے۔ آج بھی دنیا میں اکثریت ایسے ہی لوگوں کی ہے، اس وقت بھی ایسا ہی کرتے تھے وہ لوگ، نزول قرآن کے زمانے میں بھی۔ آج بھی دیکھیے کہ لوگ اس کو سننا اور سمجھنا نہیں چاہتے، وہ لوگ بھی ایسا ہی چاہتے تھے، نہ سننا سمجھنا تو دور کی بات، سننا بھی نہیں چاہتے تھے۔ اور اس کے تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو فریاد ہوگی بروز قیامت اپنے رب کے دربار میں، سورہ فرقان 19ویں پارے میں اللہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ فرمایا ہے، وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی بارگاہ میں شکایت کریں گے، فریاد کریں گے کہ اے میرے رب، میری قوم نے اس قرآن کو ترک کر دیا تھا، اس سے ہجرت کر لی تھی۔ اس میں کون لوگ شامل ہوں گے؟ جس کے خلاف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو فریاد کریں گے اپنے رب کے دربار میں، وہ تمام لوگ جو اس پر ایمان نہیں لاتے، قرآن پر ایمان نہیں لاتے اور یہ نہیں سمجھتے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، اور دوسرے وہ لوگ بھی اس میں شامل ہیں جو اس کلام کو اللہ کا کلام تو سمجھتے ہیں لیکن اس کے باوجود اس پر ان کا عمل نہیں ہے، اس کو سمجھنا نہیں چاہتے اور اس کے حلال کو حلال اور حرام کو حرام جان کر اس پر چلنے کا جو ہے ان کا ارادہ نہیں ہے، اور جو اس کے اوامر ہیں، جو حکم دیا گیا ہے اس میں اس پر عمل کرنا نہیں چاہتے، اور جو اس کی نواہی ہیں جس سے منع کیا گیا ہے اس سے رکنا ان کے دل میں نہیں ہے، تو یہ تمام لوگ جو دوسری کتابوں کو ترجیح دیتے ہیں اس کتاب کے مقابلے میں، یہ بھی اس میں شامل ہیں، اس وعید میں شامل ہیں، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بروز قیامت ان کے خلاف ایک مقدمہ دائر کریں گے، استغاثہ دائر کریں گے اللہ کی عدالت میں۔ اندازہ لگائیے کہ آج ہم مسلمان یہ توقع کر کے بیٹھتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہماری شفاعت کریں گے بروز قیامت، تو وہ تو جو ہے ان لوگوں کے خلاف مقدمہ دائر کریں گے اللہ کی عدالت میں۔ جو مقدمہ دائر کرے گا اس کے بعد وہ اس کی سفارش کیسے کر سکتا ہے؟ اندازہ لگائیے کہ عقل کی بات ہے کیا ہے؟ تو جو یہ چاہتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی سفارش کرے، شفاعت کرے بروز قیامت اللہ کے دربار میں، اللہ کی عدالت میں، تو چاہیے کہ اس کو قرآن کو سمجھے، اس پر عمل کرنے کی کوشش کرے، اس میں غور و فکر کرے، ورنہ جو ہے جو پچھلی قوموں کا حال ہوا تھا جس کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے اور اس قوم کے، اس امت کے لوگوں کے لیے بھی جو اس قرآن سے دوری اختیار کیے ہوئے ہیں ان کے لیے جو مقدمہ دائر کریں گے، جو فریاد کریں گے، اس میں انہیں ہم بھی شامل ہو سکتے ہیں۔ اور پھر اس آیت میں یہ بات بتا دی گئی کہ وہ لوگوں کی ہٹ دھرمی اور ضد کا یہ عالم تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ان لوگوں کو حق سنانے کی کوشش کرتے تو یہ کہتے کہ آپ کچھ بھی کہہ لیں، ہم آپ کی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہیں، اور ہمارے دلوں پر غلاف چڑھ گیا ہے، ہمارے کان بند ہو گئے ہیں، ہماری آنکھیں بند ہو گئی ہیں، ہم حق بات کو نہیں سننا چاہتے اور سن نہیں سکتے۔ آپ کیا کہہ رہے ہیں ہمیں سنائی نہیں دیتا، آپ کیا کر رہے ہیں ہمیں دکھائی نہیں دیتا، اور حق اور توحید اور ایمان ہمارے دل میں نہیں آ سکتا۔ آپ جو چاہیں کریں،
اور ایک دیوار ہمارے اور آپ کے درمیان حائل ہو گئی ہے۔ اس کی وجہ سے جو ہے ہم ایک دوسرے سے الگ ہو گئے ہیں، ہم ایک دوسرے سے مل نہیں سکتے۔ ہمارے اوپر ہمارے حال پر ہم کو چھوڑ دیجیے اور ہم آپ کو آپ کے حال پہ چھوڑ دیتے ہیں۔ آپ ہمارے دین میں نہیں آ سکتے، ہمارے دین کی پیروی نہیں کر سکتے، اور ہم بھی آپ کے دین پر نہیں چل سکتے۔ یہ ان کا جو ہے ان کی باتیں تھیں جو ہر دھرمی اور ضد کی وجہ سے حق کو جو ہے وہ انکار کر رہے تھے اور ٹھکرا رہے تھے۔ قل انما انا بشر مثلکم یوحى الی انما الہکم الہ واحد فاستقیموا الیہ واستغفروہ وویل للمشرکین۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیے میں بھی تم جیسا ہی ایک بشر ہوں، ہاں مجھ پر وحی کی جاتی ہے کہ تمہارا معبود و مستعان الہ واحد ہی ہے، ایک ہی ہے، بس طاعت اور عبادت میں اسی کی طرف متوجہ رہو، اور مشرکین کے لیے بڑی خرابی ہے۔ یہ تمام باتیں سننے کے بعد اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہیں کہ آپ کہہ دیجئے ان لوگوں سے کہ میں تم جیسا ہی ایک بشر ہوں، میں کوئی الگ نہیں ہوں، تم جیسے ہیں ویسا ہی ہوں، لیکن مجھ میں اور تم میں فرق اور امتیاز یہ ہے کہ مجھ پر وحی کی جاتی ہے اللہ کی جانب سے، اور تم کو میں وہ باتیں بتاتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ اور سب سے پہلی اور اہم بات یہ کہ ایک اللہ کی عبادت کے لائق ذات اگر کوئی ہے تو وہ صرف اور صرف اللہ ہی، اس کے علاوہ کوئی اور نہیں ہے۔ اور پھر یہ مجھ سے دوری تم کیوں اختیار کر رہے ہو، مجھ سے ملنا نہیں چاہتے، میرے اور تمہارے درمیان تم جو ہے ایک دیوار حائل کر رہے ہو، جبکہ جو ہے ہم سب ایک ہی ہیں۔ میں تمہارے ساتھ زندگی گزارا ہوں، 40 سالہ زندگی میری تمہارے ساتھ ہے، اور میں بھی انسان ہوں، کوئی دوسری مخلوق نہیں ہوں، تم جیسا ہی انسان ہوں، اور پھر تم جانتے ہو میرا کردار اور میرے اخلاق، اس کے باوجود تم اس سے انکار کر رہے ہو اور اس سے دور بھاگ رہے ہو۔ فاستقیموا الیہ واستغفروہ، ایسا مت کرو، بلکہ جو ہے اس اللہ کی عبادت کرنے کے لیے جو ہے اپنے آپ کو راضی کر لو اور اس کی طاعت اور عبادت کرو اور اسی کی طرف متوجہ رہو، اور اپنے جو بھی گناہ ہیں اس گناہوں پر اس سے معافی چاہو اور اس کے سامنے توبہ کرو۔ وَوَيْلٌ لِّلْمُشْرِكِينَ، اور مشرکین کے لیے بڑی خرابی ہے، یعنی جو ایسا نہیں کرنا چاہتا اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو بھی اس کی خدائی میں شریک کرنا چاہتا ہے تو پھر اس کے لیے ہلاکت ہے اور بہت بڑی خرابی ہے۔ یہ کہہ دیا گیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی، یعنی جو اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر کسی اور کی عبادت کرنا چاہتا ہے، کسی اور کے آگے اپنا سر تسلیم خم کرنا چاہتا ہے، اس سے امداد اور استعانت مانگنا چاہتا ہے اور اس کو اپنا سب کچھ سمجھنا چاہتا ہے، اور غیروں کے جو قوانین ہیں اور ان کے جو رسم و رواج ہیں ان کو شریعت کی طرح واجب الاطاعت سمجھنا چاہتا ہے، تو اس کے لیے بڑی خرابی ہے۔ اور جو ہے اللہ کی بندگی اور اطاعت کے بجائے دوسرے لوگوں کی بندگی اور اطاعت کرنا چاہتا ہے، یہ مشرک ہے۔ کوئی اگر ایسا عمل کرے گا اور کرنے کی کوشش کرے گا تو پھر اس کے لیے ہلاکت ہے اور خرابی ہے۔ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ، اور وہ آخرت کے منکر ہیں۔ الَّذِينَ لَا يُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ، یہ وہی لوگ ہیں جو اللہ کی راہ میں مال خرچ نہیں کرتے۔ زکوٰۃ کا لفظ یہاں پر آیا ہے کیونکہ یہ مکی صورت ہے، اس میں اختلاف ہے کہ یہ زکوٰۃ ہے یا جو ہے مالی زکوٰۃ ہے یا جسمانی زکوٰۃ ہے۔ تو ایک بات تو یہ کہ مکے ہی میں جو ہے زکوٰۃ کی فرضیت آ گئی تھی، جیسے کہ سورہ مزمل میں جو ہے یہ بات آئی ہے، نصاب بعد میں آیا، مدینہ ہجرت کرنے کے بعد دوسرے سال زکوٰۃ کا سارا نصاب جو ہے تفصیل کے ساتھ بتایا گیا، لیکن مکے میں نے وہاں پر ہی جو ہے سورہ مزمل جب یعنی شروع دور کی جو ہے صورتوں میں سے ایک ہے، اس میں جو ہے یہ بات بتا دی گئی تھی کہ تم جو ہے زکوٰۃ ادا کرو اللہ کی راہ میں۔ تو یہ زکوٰۃ جو ہے مالی زکوٰۃ ہی ہو سکتی ہے، لیکن بعض حضرات کا قول ہے جیسے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے شاگرد حضرت اکرمہ اور حضرت مجاہد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ لوگوں کا قول یہ ہے کہ زکوٰۃ سے مراد یہاں پر جو ہے جسمانی پاکیزگی ہے، نفس کی پاکیزگی ہے، یعنی نفس کو پاکیزہ کرنا ہے، نہ کہ مال کو پاکیزہ کرنا، جیسا کہ زکوٰۃ عام طور پر مال کی پاکیزگی کے لیے بتائی جاتی ہے، لیکن نفس کی پاکیزگی یہاں پر اس سے مراد ہے جو توحید سے حاصل ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی اطاعت سے حاصل ہوتی ہے۔ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ، اور جو ایسا نہیں کرنا چاہتا، اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنا نہیں چاہتا اور اللہ تعالیٰ کی توحید کو سمجھ کر اس کی اطاعت نہیں کرنا چاہتا،
چاہتا تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ آخرت ہی کا منکر ہے، آخرت کو نہیں ماننا چاہتا، وہ اس وجہ سے ایسا کر رہا ہے۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم اجر غیر ممنون، جو لوگ ایمان لاتے ہیں یعنی تعلیمات الہی کو قبول کر لیتے ہیں اور نیک عمل کرتے ہیں تو ان کے لیے آخرت میں کبھی ختم نہ ہونے والا اجر ملے گا۔ اس کے برخلاف جو لوگ اللہ تعالیٰ کے فرمانبردار ہو گئے ہیں اور ایمان لا کر عمل صالح کرتے ہیں اور ان کے لیے تو اللہ تعالیٰ نہ ختم ہونے والا اجر رکھ دیے ہیں، یعنی اس میں کسی قسم کی کوئی کمی نہیں ہوگی، جو اجر ان کو اس کا دیا جائے گا۔ اور پھر اس میں ایک بات یہ بھی ہوگی کہ احسان جتا کر نہیں دیا جائے گا، بلکہ بڑے کریمانہ انداز میں عطا کیا جائے گا، جیسا کہ دنیا میں کوئی انسان کسی انسان سے کچھ مانگتا ہے، کچھ طلب کرتا ہے تو وہ اس کے اوپر احسان جتا کر دیتا ہے، ذلیل کر کے دیتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو ذلیل کر کے نہیں دیں گے، بلکہ بڑے کریم رزق عطا فرمائیں گے اور احسان نہیں جتائیں گے۔ قُلْ أَإِنَّكُمْ لَتَكْفُرُونَ بِالَّذِي خَلَقَ الْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ وَتَجْعَلُونَ لَهُ أَنْدَادًا ذَلِكَ رَبُّ الْعَالَمِينَ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیے کیا تم اللہ تعالیٰ کی اس قدرت کاملہ کا انکار کرتے ہو جس نے زمین کو 2 دن میں بنایا اور تم اللہ کے لیے اس کی مخلوق کو اس کا ہمسر اور شریک ٹھہراتے ہو؟ اس میں اللہ تعالیٰ زمین کی تخلیق کا تذکرہ فرما رہے ہیں کہ اس کو انہوں نے 2 دن میں تخلیق فرمایا، کہ زمین و آسمان کی تخلیق کا جہاں جہاں پر ذکر آتا ہے اس کو کل ملا کر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ 6 دن میں ہم نے تخلیق فرمایا۔ اللہ الذی خلق السماوات والارض وما بینہما فی 6 ایام ثم استوى علی العرش، یہ سورہ الف لام میم سجدہ میں بھی ہے، اور دیگر کئی ایک صورتوں میں آپ کو اس قسم کے الفاظ ایسی آیتیں ملیں گی کہ اللہ تعالیٰ ہی ہے جو تخلیق کیے ہیں، جو پیدا کیے ہیں، جو بنائے ہیں زمین اور آسمان اور اس کے درمیان کی تمام مخلوقات کو صرف 6 دن میں، پھر اس کے بعد عرش پر مستوی ہوئے۔ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جميعا ثم استوى الی السماء فسواہن 7 سماوات، سورہ بقرہ پہلے پارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہی ہے جو تمہارے لیے زمین کو بنایا۔ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جميعا، زمین اور اس کے اندر جو بھی چیزیں ہیں اس کو تمہارے لیے تخلیق کیا، اور پھر 7 آسمان اس نے بنائے۔ تو اس میں جو ہے 2 دن کا جو تذکرہ آ رہا ہے اس کا کیا مطلب ہے؟ تو یعنی 6 دن کا جو تذکرہ آتا ہے بار بار، تو وہ تو جو ہے زمین اور آسمان اور اس کو جو ہے بچھانا اور اس کے انتظامات کرنے کی بات ہے 6 دن کی۔ 2 دن کی بات الگ الگ کر کے یہاں پر بتایا جا رہا ہے اس آیت میں، اور پھر اگلی 3 آیتوں میں جو ہے اس کا مکمل تذکرہ آ گیا ہے کہ زمین اور آسمان کو اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے تخلیق فرمایا تھا۔ تو اس میں بتانا یہ مقصود ہے، سب سے پہلے آیت کے پہلے حصے میں یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ آخر تم کفر کیسے کر سکتے ہو، کیسے انکار کر سکتے ہو، اور کیسے اس کے ساتھ، اس اللہ کے ساتھ جو اتنی بڑی قدرتوں والا ہے، اس کے ساتھ کسی اور کو شریک کرتے ہو، جبکہ اس نے زمین کو جو ہے صرف 2 دن میں پیدا کر دیا۔ یومین کہا، یومین کا مطلب یہ ہے کہ 2 دن، تو اس نے جو ہے اپنی قدرت سے 2 دن میں زمین کو پیدا کر دیا، تم اس کے ساتھ کیسے دوسروں کو بھی شریک کر رہے ہو؟ ذالک رب العالمین، وہ سارے جہاؤں کا پالنے والا، مالک و مختار ہے۔ وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في 4 أيام سواء للسائلين، اور اسی نے زمین میں اس کے اوپر پہاڑ قائم کیے اور اس میں خیر کثیر رکھی، اور اس میں سارا سامان معیشت صرف 4 دن میں تجویز کیا۔ پوچھنے والوں کے لیے صحیح جواب یہی ہے۔ پھر دوسری آیت میں آ رہا ہے کہ 4 دن میں بنایا گیا۔ 4 دن کا مطلب یہ ہے کہ 2 دن زمین کی تخلیق کے لیے اور 2 دن اس کے انتظامات کے لیے، کل ملا کر 4 دن اس آیت میں یہ بتایا گیا، پہلے کے 2 دن اور مزید 2 دن۔ ثم استوى الى السماء وهي دخان فقال لها وللارض ائتيا طوعا او كرها قالتا اتينا طائعين، پھر آسمان کی طرف توجہ فرمائی اور دھواں سا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان سے فرمایا وجود میں آ جاؤ، خواہ تم چاہو یا نہ چاہو۔ دونوں نے عرض کیا ہم آ گئے فرمانبرداروں کی طرح۔ فَخَزَاهُنَّ 7 سَمَاوَاتٍ فِي يَوْمَيْنِ وَأَوْحَىٰ فِي كُلِّ سَمَاءٍ أَمْرَهَا،
وَزَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَحِفْظًا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ۔ پھر 2 دن میں 7 آسمان بنائے اور ہر آسمان میں اس سے متعلق احکام بھیجے، اور ہم نے آسمان دنیا کو ستاروں سے زینت بخشی اور شیاطین سے اس کی حفاظت کی۔ یہ سارا نظام ایک بڑے ہی جاننے والے اللہ کا مقرر کیا ہوا ہے۔ اور پھر اس آیت میں یہ بتایا گیا کہ آسمانوں کی تخلیق ہم نے 2 دن میں کی، یعنی پہلے 2 دن میں زمین کی تخلیق کی، اس کے بعد مزید 2 دن میں زمین پر جو انتظامات کرنے تھے، جو بندوبست کرنے تھے مخلوقات کے لیے وہ کیے، پھر اس کے بعد مزید 2 دن میں آسمانوں کی تخلیق فرمائی گئی، تو یہ 6 دن ہوئے۔ یہ روایتوں میں جو ہے اس کی بڑی تفصیل آتی ہے بیان القرآن کے حوالے سے، یہ کہ زمین کی تخلیق 2 حصوں پر تقسیم کی گئی ہے، 2 حصوں کو جو ہے اس میں بنائے گئے ہیں۔ ایک تو یہ کہ زمین کی تخلیق کی گئی سب سے پہلے، اور اس پر پہاڑوں کا جو مادہ تھا اس کو بنا دیا گیا 2 دنوں میں۔ اس کے بعد آسمانوں کی تخلیق کی گئی 7 آسمانوں کی 2 دنوں میں۔ اس کے بعد پھر سے جو ہے زمین پر رہنے سہنے کے قابل بنانے کے لیے اس کو چشمے اور نہریں جاری کی گئے، اور پہاڑ اس پر جما دیے گئے، اور غذائی انتظامات کر دیے گئے، سارے درخت اور حجر اور شجر اور نباتات اس پر اگائے گئے۔ یہ 2 دن میں ہوا، یہ بیان القرآن کے حوالے سے ہے۔ اور جو ہے سورہ نازیات میں جو ہے اللہ تعالیٰ جو فرماتے ہیں رفع سمکہا فسواها واغطش لیلہا واخرج ضحاہا والارض بعد ذلك دہاہا اخرج منہا ماءہا ومرعاہا والجبال ارساہا متاعا لکم ولانعامکم۔ پوری تفصیل بتائے ہیں اللہ تعالیٰ۔ تو اس میں جو آیا ہے 30ویں پارے سورہ نازیات میں کہ سب سے پہلے آسمانوں کی تخلیق کی گئی، رفع سمکہا یعنی آسمانوں کو بلند کیا گیا، فسواہا پھر اس کو درست کیا گیا، واغطش لیلہا واخرج ضحاہا اور پھر اس کی راتوں کو تاریک کیا گیا، دن کو روشن کیا گیا، اس کو نکالا گیا، اور پھر اس کے بعد والارض بعد ذالک دہاہا اور زمین کو بچھایا گیا، اور پھر اس کو لمبا کیا گیا، والارض بعد ذالک دہاہا اخرج منہا ماءہا ومرعاہا اور پھر اس سے نکالا پانی اور چارے کو، اخرج منہا ماءہا ومرعاہا والجبال ارساہا اور پھر پہاڑوں کو اس پر گاڑ دیا، متاعا لکم ولانعامکم یہ جو ہے ضروریات زندگی ہے تمہارے لیے اور تمہارے چوپایوں کے لیے، یہ فرمایا۔ تو اس میں جو ہے پہلے جو بات آئی ہے زمین کی آئی ہے، اس میں جو پہلے بات آئی ہے آسمان کی آئی ہے، تو یہ دونوں باتیں درست ہیں۔ اس میں حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، اور حدیث جو ہے یہ اس کو جو ہے وضاحت فرمایا ہے، انشاءاللہ کل اس پر مزید بات چیت ہوگی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔